نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، لیکن جو بکری کتا یہ چیزیں اگر گزر جائیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر بڑا بھی کوئی گزر جائے تو نمازی کی نماز پہ تو کوئی فرق نہیں آتا، لیکن گزرنے والے پہ کوئی گناہ ہوگا۔ اور نمازی اگر ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جو گزرنے کا راستہ ہے تو پھر نمازی کو بھی گناہ ہوگا، کیونکہ اسے بھی چاہیے تھا نا کہ ایسی جگہ پہ کھڑا نہ ہوتا جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے۔ اگر ایسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے سامنے کوئی سترا کھڑا کرتا، لیکن ایسی جگہ پہ کھڑے ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جمعے میں زیادہ رش ہوتا ہے، گزرنے والوں کو گزرنے دیا جائے اور اس کے بعد آپ پڑھتے رہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے ہو جاتے ہیں بچوں پہ یا گھر والوں پہ کہ یہ بچہ آگے سے کیوں گزر گیا، تم دیکھ نہیں سکتی تھی، تم اندھی تھی، ایسے ویسے۔ تو ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ بچہ ہے گزر گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے تمہاری نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے، امام حسن حسین آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تب تک اپنا سر نہیں اٹھاتے تھے سجدے سے جب تک کہ وہ کمر پر بیٹھ کر کھیل رہے ہوتے تھے۔ بچوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران وہ بچے آپ کے وجود سے آ کے کھیلتے ہیں، آپ کی کمر پہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ سجدے میں ہوتے ہیں یا اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہو، بچے آ کے وہ کمر کے ساتھ چپٹ جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں۔ تو سمجھانا تو چاہیے، کیونکہ ممکن ہے وہ بچوں کے کپڑے جو ہے نا وہ ناپاک ہوں، اس میں شک ہوتا ہے یا پیشاب کر دے، اعتراض بہتر ہے۔ لیکن ایسا غصہ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے غصہ کرتے ہیں، یا مسجد کے اندر کوئی بچے آ جائیں تھوڑا سا باتیں کر رہے ہوں، شور کر رہے ہوں، تو اس میں بھی ان کو غصہ آ جاتے ہیں، بوڑھے باباؤں کو زیادہ طور پر۔ تو ان کو روکنا نہیں چاہیے، بچے ہیں یار، آج کے بچے ہیں کل کے جوان ہیں، آج اگر ان کو روکو گے تو وہ مسجد میں پھر کیسے آئیں گے؟ تو ان کو مسجد کا عادی بنانے کے لیے ان کو لے آئیں مسجد میں، تھوڑا بہت شور کرتے ہیں تو برداشت کرنا چاہیے۔